عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالتك فأداها وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنصح لها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صل على محمد۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو خود بھی حق ہے اور مسلمانوں کو، مومنوں کو حق سے جڑ جانے کی تلقین بھی فرماتا ہے، اور درود و سلام ان پاک و پاکیزہ ہستیوں پر اللہم صلی علی کہ جن ہستیوں میں سید و سردار جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کا درود و سلام مولا الموحدین امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد وعجل فرج، جو ہمیشہ حق کے ساتھ ہیں اور حق ان کے ساتھ ہے۔ مومنوں کو، مسلمانوں کو ہمیشہ حق کی تلقین فرمائی، حق کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا، حق کی معرفت حاصل کرنے کا حکم فرمایا۔ اور عزیزان محترم، ابتدائے سخن ہے اور آپ حضرات کی پوری توجہات ہیں، اور یہ خاص ان ساتھیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جملہ ہے کہ جو اس وقت تک مسجد میں پہنچ چکے ہیں، کہ اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا ہے تو حق کو پہچاننا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ امام ظہور فرمائیں اور ہم امام کے پرنور چہرے کی زیارت کریں اور پھر حق کو پہچانیں۔ توجہات کا طالب ہوں، ایسا نہیں ہوگا کہ امام آئیں اور وہ ہمیں پکاریں تو ہم ان کی پکار سنیں یا ان کے چہرہ اقدس کی زیارت کریں یا ان کے ظہور پرنور کی خبر سنیں اور اس کے بعد ہمیں حق کی معرفت حاصل ہو۔ یہ بڑا عجیب و غریب جملہ محسوس ہو رہا ہے میرا۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ حق شناس ہوں گے، اگر آپ حق کو پہچانتے ہوں گے، اگر آپ کے نزدیک حق اور باطل دو علیحدہ علیحدہ نمایاں واضح اور آشکار چیزیں ہوں گی تو پھر آپ امام کو پہچان سکیں گے۔ اور یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے اور آپ کے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا محمد وآل محمد وعجل فرجهم فرمان موجود ہے، اور آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں وہ فرمان محفوظ بھی ہے۔ ابھی میں جب بیان کروں گا تو آپ کو فوراً یاد آ جائے گا اور بات میری سمجھ میں آ جائے گی۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الحق لا يعرف بالرجال،
حق لوگوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جاتا، یعنی تم لوگوں کو دیکھ کر حق کو نہ پہچانو، یہ قابل عمل چیز نہیں ہے۔ کیوں قابل عمل چیز نہیں ہے؟ اس لیے کہ علی الظاہر چاہے وہ اہل حق ہوں یا چاہے اہل باطل ہوں، فطرتاً سب کے سب بات اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے وہی اہل حق ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ فی زمانہ ہمارے زمانے میں جو اہل باطل ہیں، کیا وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ آپ کو ان کی بات سن کے یہ اندازہ ہو کہ یہ اہل باطل ہیں؟ نہیں، دنیا کا باطل ترین شخص بھی جو سب سے زیادہ باطل پر ڈٹا ہوا ہو، وہ بھی بات کرے گا تو وہ گویا یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا جیسے وہ برحق ہے۔ آپ کو حق کی شناخت ہونی چاہیے۔ آپ کو اگر حق کی شناخت ہے تو پھر آپ اس حق کی شناخت کے ذریعے سے صاحبان حق کو پہچان سکیں گے۔ ان الحق لا يعرف بالرجال، یقیناً حق لوگوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جا سکتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ اعرف الحق تعرف اہلہ، اگر تم نے حق کو پہچان لیا تو پھر تم اہل حق کو پہچان سکو گے۔ لوگوں کے ذریعے سے حق نہیں پہچانا جاتا، حق کے ذریعے سے لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ میں نے صاف اور واضح اور مختصر جملہ کہہ دیا آپ کو۔ اگر آپ حق کو پہچانتے ہوں گے، حق کی معرفت ہوگی، تو جب امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ظہور فرمائیں گے تو آپ اپنے زمانے کے امام کو پہچان سکیں گے کہ جن کے لیے آپ ساری زندگی دعا کرتے رہیں، العجل العجل یا امام، امام جلدی آئیے۔ لیکن اگر حق کو نہیں پہچانتے ہوں گے تو جس طریقے سے امام پکاریں گے اسی طریقے سے باطل قوت اور باطل طاقت بھی لوگوں کو پکارے گی۔ پھر اس وقت سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کس کی طرف جائیں۔ اچھا، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو اہل باطل ہیں وہ باطل کے ساتھ حق کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، یا حق کے ساتھ باطل کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر پوری طریقے سے حق عیاں ہو، ظاہر ہو، آشکار ہو تو کوئی شخص بھی حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف نہ جائے۔ ہوتا یہی ہے کہ باطل حق کے چہرے میں، حق کے لبادے میں، حق کے حلیے میں لوگوں کے سامنے آتا ہے، چنانچہ لوگ پہچاننے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طریقے سے لوگ حق کے ساتھ باطل کو ملاتے ہیں تاکہ حق کو مشکوک کر دیا جائے۔ یہ جو آج کل ہو رہا ہے نا، یہی ہو رہا ہے، اور یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے کہ حق کو باطل اور باطل کو حق کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، اور یہ دشمنان حق کر رہے ہیں تاکہ وہ جو حق کے متلاشی ہیں وہ کبھی باطل کو حق سمجھیں اور کبھی حق کو باطل سمجھیں، چنانچہ گمراہ ہو جائیں۔ فطری طور پر ہر شخص حق کا طرفدار ہے، اللہ نے بنایا ہی اسی طریقے سے ہے، یہ فطرت الہیہ ہے، فطرت خداوندی ہے کہ ہر انسان حق کا طرفدار ہوتا ہے، حق کی تلاش میں ہوتا ہے، حق کا مددگار بننے کی کوشش کرتا ہے۔
پھر ہوتا کیا ہے جو لوگ باطل کے طرفدار ہو جاتے ہیں؟ وہ باطل کے طرفدار اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ حق کو پہچان نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ اہل باطل کی جانب سے حق پر حملہ یہ ہوتا ہے کہ حق کے ساتھ باطل کو ملایا جاتا ہے، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں شبہہ پیدا کیا جاتا ہے۔ بات زیادہ مشکل تو نہیں ہو رہی ہے توجہ، بہت کام کا موضوع ہے یہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کیونکہ آج کا ہمارا سب سے بڑا، بلکہ ہر زمانے کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی رہا ہے کہ وہ حق کو کسی طریقے سے پہچان لے۔ اگر حق کو پہچان لے تو ہر شخص فطری طور پر حق شنا، حق کا طرفدار ہوتا ہے۔ یہ بتائیے کہ تاریخ اسلام میں جو لوگ باطل کے طرفدار بنے، کیا وہ یہ سمجھتے ہوئے باطل کا ساتھ دے رہے تھے کہ ہم جس کا ساتھ دے رہے ہیں یہ اہل باطل ہیں؟ میں اور زیادہ واضح کہہ دوں، ٹھیک ہے؟ جنگ صفین، ایک لشکر امیر المومنین کا اور ایک لشکر غریب شام کا۔ جو شام کے لشکر میں لوگ تھے، کیا وہ یہ یقین رکھتے تھے، وہ یہ جانتے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے، وہ اس کی معرفت رکھتے تھے کہ ہم جس کے طرفدار ہیں، جس کے مددگار ہیں، وہ اہل باطل ہیں، وہ باطل پر ہے؟ نہیں۔ دوسری طرف جو جناب امیر المومنین کے لشکر میں لوگ تھے، سلام دعا کو بات کے لیے مؤخر کر دیں، جو لوگ امیر المومنین کے طرفدار تھے، اور جب قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا لشکر شام کی جانب سے، اللہ حکم الا للہ کا نعرہ لگایا گیا، تو جن لوگوں نے امیر المومنین کو مجبور کرنا چاہا کہ مولا اب تو قرآن آ گیا ہے فیصلہ کرنے کے لیے اور کوئی کسی کا حکم نافذ نہیں ہے ماں سوائے اللہ کے، لہذا آپ مالک اشتر کو جنگ روکنے کا حکم دے دیجئے، جنگ روک دیجئے۔ اور جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، آپ حکم فرما رہے تھے کہ قرآن کا حکم کون بیان کرے گا؟ قرآن صامت کا حکم قرآن ناطق بیان کرے گا۔ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے قرآن کو؟ مجھ سے زیادہ بڑھ کے تفسیر اس وقت کون کر سکتا ہے؟ مجھ سے زیادہ قرآن کا حکم کون بیان کر سکتا ہے؟ لہٰذا تم جنگ جاری رکھو۔ تو اس وقت کہا نہیں مولا، تلوار روک دیجئے، تلوار روک دیں، یہاں تک کہ ایک گروہ وجود میں آ گیا جو خوارج کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، جس سے بعد میں امیر المومنین نے جہاد فرمایا، جنگ نہروان ہوئی۔ کیا تھا؟ امیر المومنین کی حقانیت میں مشکوک ہو گئے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حق کمزور ہوتا ہے اگر حق کے طرفدار اس طریقے سے جیسا حق ہے، حق کا ساتھ نہ دیں، اور اہل باطل کی طرفداری اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے زعم باطل میں یہ تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے جس کے ہم طرفدار ہیں، یہ جو نظریہ ہے جس کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یہی حق کا نظریہ ہے، یہی حق پہ ہے فرد۔ لیکن اگر ان کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ باطل ہے اور یہ حق ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ باطل کا ساتھ دیں گے جان بوجھ کے، اور کتنے لوگ حق کے طرفدار ہو جائیں گے۔ تو ہر شخص ذرا سا بھی غور کرے تو اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ بہت تھوڑے سے لوگ، جن کو اگر فیصدی میں دیکھا جائے تو شاید 1% لوگ بھی باطل کے طرفدار بن کے سامنے نہ آئیں، اگر باطل عیاں ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ لیکن اکثریت لوگوں کی حق اور باطل کو پہچان نہیں پاتی، اکثریت لوگوں کی
حق اور باطل میں تمیز نہیں کر پاتی. کیوں؟ اس لیے کہ بہت تھوڑے سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو باطل کو حق سے ملاتے ہیں، حق کو باطل سے ملاتے ہیں. آپ اپنے شہر کو دیکھ لیجئے. چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، صرف مثال، اس موضوع پہ رک نہ جائیے گا. یہ جو ہمارے شہر میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جو بھکاری گھوم رہے ہیں، یہ حلیہ کیا بناتے ہیں؟ حلیہ بناتے ہیں بالکل ایسا جیسے آپ کو دیکھتے ہی ان پر رحم آ جائے، تاکہ آپ واقعی جو حقدار ہے، جس کی مدد کرنے کا حق بنتا ہے، جب ان کو بھی اسی حلیے میں دیکھتے ہیں تو پہچان نہیں پاتے کہ کون حقدار ہے اور کون کیا ہے، پیشاور پروفیشنل بھکاری ہے. ٹوپی لگا لیں گے، کیوں؟ کیونکہ شریف لوگ ٹوپی لگاتے ہیں. داڑھی رکھ لیں گے، ہاتھ میں تسبیح لے لیں گے، شلوار اونچی کر لیں گے. اور کچھ لوگ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے اور جوتے ووتے اچھے صاف ستھرے کر کے اور پھر دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ہے؟ یہ لبادے اوڑھتے ہیں، یہ حلیہ اپناتے ہیں، یہ گیٹ اپ کرتے ہیں. اگر وہ اپنے اصلی حلیے میں ہوں تو آپ میں سے بہت سے لوگ ان کو کچھ نہ دیں. یہ حلیے دیکھ کر عوام الناس مغالطے میں آ جاتی ہے، غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہے. تاریخ میں بھی ایسے ہی حلیے بنائے گئے ہیں، آج بھی یہی حلیے بنائے جا رہے ہیں. مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو اکثریت میں ہے، اہل سنت، ان کی نام نہاد ترجمانی کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر یہ جشن منایا جا رہا ہے، یہ ڈھول پیٹا جا رہا ہے کہ شام میں شیعہ حکمران کی ظالمانہ جابرانہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور اب اصلی مسلمان یعنی اہل سنت شیعہ حکومت کا خاتمہ کر کے اقتدار میں آ گئے. حقیقت یہ ہے کہ وہ شام کے سادہ لو مسلمان نہ امریکہ کی چال سمجھ سکے، نہ اسرائیل کی چال سمجھ سکے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ترکی کے حکمران بھی اسرائیل اور امریکہ کی چال نہیں سمجھ سکے. بھول گئے ایک منٹ کے لیے کہ اسرائیل کا پلان بشار الاسد کی حکومت گرانا نہیں ہے. اصل میں اسرائیل کا پروگرام یہ ہے کہ عالم اسلام کو کمزور کر کے اور وہ جو خطہ ہے ان کے منصوبے میں شامل نیل سے فرات تک کا، اس پر قابض ہو سکیں اور ہیکل سلیمانی کہ دوبارہ تعمیر ہو سکے اور تابوت سکینہ برآمد ہو سکے اور پوری دنیا پہ یہودیوں کی حکومت قائم ہو سکے. وہ اپنے باطل عقائد، باطل نظریات، باطل منصوبوں کے لیے اتنا سیریس ہیں، اور مسلمان حق پر ہوتے ہوئے بھی، آخری نبی کے پیروکار ہوتے ہوئے بھی، اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی یہودی مسلمانوں کے مقابلے میں صرف 2% ہیں. وہ 2% مسلمانوں کو انگلیوں پہ نچا رہے ہیں. یہ دروازہ بند کر دیجئے. اب اگلی صف مکمل ہو گئی، جب ہو جائے کرے تو یہ دروازہ بند کر دیا کریں. جزاک اللہ. ایک صلوات پڑھیں حضرات محمد وآل محمد. محمد وعجل فرج. قرآن مجید بھی یہی ارشاد فرما رہا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 42.
سن رکھی ہے آپ نے آیت. اللہ تعالیٰ اس آیہ وافی ہدایہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو باطل کے ساتھ آمیختہ نہ کرو، نہ ملاؤ. یہ بھی صحیح ہیں، وہ بھی صحیح ہیں، یہ بھی ان میں بھی کچھ خامیاں ہیں، ان میں بھی کچھ خامیاں ہیں، ان کے بھی نظریات صحیح ہیں، ان کے بھی نظریات صحیح ہیں، ان کے بھی غلط ہیں، ان کے بھی غلط ہیں. یہ دو انسانوں کے کردار کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ دو نظریوں کی بات ہو رہی ہے. یہ دو منصوبوں کی بات ہو رہی ہے، ایک شیطانی منصوبہ، ایک الہی منصوبہ. اللہ کا منصوبہ کیا ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ پروردگار عالم کا منصوبہ ہے کہ حق آیا اور باطل چلا گیا. یقیناً باطل مٹ جانے والا، چلے جانے والا ہی ہے. یہ اللہ کا منصوبہ ہے. کیا فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھ لیجئے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، چاہے صفین کے معرکے میں دیکھ لیجئے، چاہے کربلا میں دیکھ لیجئے، اور چاہے ہر امام کی جب اللہ نے اس زمانے کے امام کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا، اس وقت دیکھ لیجئے کیا مولا امام رضا علیہ السلام محمد محمد عجل فرجہم بادشاہ کے دربار میں یہودی اور نصارہ عالموں پر کامیاب نہیں ہوئے؟ کیا یہ کامیابی پروردگار عالم نے نہیں عطا کی؟ اسی طریقے سے اپنے زمانے میں بھی دیکھ لیجئے. یہ قاعدہ ہے، یہ رول ہے، یہ قانون ہے، یہ منصوبہ الہی ہے، یہ اللہ کا پلان ہے. یہی ہونا ہے کہ باطل کو مٹ جانا ہے، حق کو آ جانا ہے، حق کو چھا جانا ہے، حق کو نافذ ہو جانا ہے. حق تو آ کے رہے گا. ایک صلوات پڑھیں حضرات. صلی علی محمد. حق تو آ کے رہے گا. دیکھنا یہ ہے کہ کون ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جو حق کے طرفدار ہوں گے، اور کون ایسے بد نصیب ہوں گے جو باطل کے طرفدار ہوں گے. گویا اب بات آ گئی ہمارے فائدے اور نقصان کی. حق تو آ کے رہے گا، حق تو چھا کے رہے گا، حق تو فتح سے ہمکنار ہو کے رہے گا. اللہ نے اپنی آخری حجت کو جو پردہ غیب میں رکھا ہوا ہے، اللہ کی حکمت عملی یہی ہے کہ اس اپنی آخری حجت کو جب ظہور کا حکم فرمائے گا تو اسی لیے فرمائے گا کہ اس دنیا میں ایک مرتبہ عدالت الہیہ کا نفاذ کر کے یہ حجت خدا لوگوں کو دکھا دے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خطبہ نمبر 50 میں خطبے ہیں نا نہج البلاغہ میں امیر المومنین کے. کبھی سعادت حاصل ہوتی ہے نہج البلاغہ پڑھنے کی. ترجمہ عربی تو بہت مشکل زبان ہے. ترجمہ
حضرت امیر المومنین اس خطبے میں جو وجہ بیان کر رہے ہیں، جو طرح طرح کے فتنے پیدا ہوتے ہیں، مسئلے پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ پھر تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس کی کچھ وجوہات بیان کر رہے ہیں۔ اور یقین جانیں کہ اور یقین کیا جانے، میں کیا کہوں، یقین جانیں آپ کا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امیر المومنین کا کلام بھی ہر طرح کے عیب و نقص سے پاک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جیسے قرآن کی بعض آیتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ایسے فرمان امیر المومنین میں سے بعض جملے ہماری سمجھ میں نہ آئیں۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صل علی، یہ جو معاشروں میں فتنے پیدا ہوتے ہیں نا، یہ جو معاشروں میں فتنے پیدا ہوتے ہیں، ان کا آغاز ہوائے نفسانی کی پیروی سے ہوتا ہے۔ ہم جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، اور یہ تک نہیں دیکھتے کہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کتنا زور لگانا چاہیے اور کس سمت زور لگانا چاہیے اور کیا کوشش کرنی چاہیے، یہ تک نہیں دیکھتے۔ ہوائے نفسانی کی وجہ سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ جو جناب امیر المومنین نے اس خطبے میں ارشاد فرمائی ہے، پوری توجہ سے سنیے گا، بس یہ میں آخری 2-3 منٹ 4 منٹ لے رہا ہوں آپ کی، اس سے زیادہ نہیں لوں گا وقت، کوشش کروں گا کہ نماز وقت پہ ہو جائے۔ اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ذرا سا وقت پہ آنے کی کوشش کیا کیجئے۔ دوسری وجہ معاشرے میں پیدا ہونے والی ایسی غلط رسومات کہ جو قرآن سے متصادم ہیں، کہیں تو ترجمہ پڑھ کے سنا دوں اگر اس طریقے سے یقین آ جائے۔ ایڈریس بتا دیا ہے، جو اہل توفیق ہے، جن کو پروردگار عالم کی توفیق حاصل ہے، وہ جا کے نہج البلاغہ اٹھا کے خطبہ نمبر 50 پڑھ لیجئے گا، چھوٹا سا ہوم ورک ہے، آدھے صفحے سے بھی کم کا پیراگراف ہے یہ۔ کیا میرے مولا نے حکمت کے سمندر بہا دیے اس میں۔ معاشرے میں پیدا ہونے والی غلط رسومات جو قرآن سے متصادم ہیں، یہ معاشرے میں پیدا ہونے والے فتنوں کا سبب بنتی ہیں۔ غلط رسومات، کوئی غلط رسم یاد ہے آپ کو ہمارے معاشرے میں کون سی غلط رسم ڈلی ہوئی ہے؟ بہت سی ہیں، غور کرنے بیٹھیں اور اگر توجہ سے غور کریں، توجہ کے ساتھ دیکھیں، معاشرے کا مشاہدہ کریں تو آپ کو درجنوں غلط رسومات نظر آئیں گی جو قرآن مجید سے متصادم ہیں، ٹکرا رہی ہیں۔ اور جناب امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہو جاتے ہیں ان باطل رسومات، ان باطل باتوں، ان باطل احکامات کی پیروی کرنے کے لیے، اس کو رائج کرنے کے لیے، اس کی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں میں بس۔ فاتحہ مغرب سے پہلے ہی ہوتی ہے، اور چاہے بیچارہ خطیب اب 15 منٹ کی مجلس پڑھنے میں مجبور ہو گیا ہے، مجلس میں سب کچھ ہوگا، حدیث قصہ بھی، مرثیہ بھی، سوز و سلام بھی، سب کچھ ہوگا، اور پھر وہ مجلس پڑھنے کے لیے خطیب کو 20 منٹ مغرب سے پہلے کے دیے جائیں گے، اور یہ بھی کہہ دیا گا فاتحہ پہلے دینی ہے۔ وہ کیا کرے بیچارہ؟
پتہ ہے بات کس طرف لے جائی جا رہی ہے؟ غیر ارادی طور پر آپ میں سے اکثر لوگ واقف ہی نہیں ہیں، متوجہ نہیں ہیں۔ بات اس طرف لے جائی جا رہی ہے کہ خطابت کے لیے عالم دین کا وقت کم کرتے 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 اتنا کم کر دو کہ بالآخر آخر میں جا کے خطابت کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ نہ خطیب ممبر پہ بیٹھے گا، نہ ان خطیبوں میں کبھی کوئی عالم آئے گا، کیونکہ ہو ہی نہیں رہی خطابت، نہ ہوگا، نہ اچھی بات کان میں پڑے گی، دین کی بات کان میں پڑے گی، نہ برائی سے روکا جائے گا، ختم۔ واعظ و نصیحت کا، امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا سلسلہ جڑ سے ختم کر دو۔ اور مختلف رسومات، طرح طرح کی، فلاں دن یہ نہیں ہوتا، فلاں دن یہ نہیں ہوتا، فلاں دن وہ ہوتا ہے، فلاں دن یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے۔ جی کہاں لکھا ہے؟ کہیں نہیں لکھا۔ خواتین کی ہدایات ہیں، خواتین نے اپنی ماؤں سے سیکھا ہے، انہوں نے اپنی ماؤں سے سیکھا ہے۔ جتنی توجہ سے ان غلط رسومات پہ عمل ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر اتنی توجہ سے عمل نہیں ہوتا۔ کتنی شرم آور بات ہے کہ اللہ کے گھر مسجد میں ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہو اور مسجد کے صحن میں عین اسی وقت جس وقت یہاں نماز جماعت ہو رہی ہے مغربین کی، وہاں مسجد کے صحن میں کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ مذاق دین کا اور کیا اڑایا جائے گا؟ عملی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ بس وقت ختم ہو گیا۔ کہنے کو بہت سی باتیں ہیں، خدا را شیطان کی طرف سے یہ ذہن میں نہ آنے دیں کہ بس ہم جیسے ہیں، جہاں ہیں وہیں ٹھیک ہیں۔ خدا کے واسطے اپنے ذہن میں یہ بات نہ آنے دیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، پورے کا پورا معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے۔ توجہ؟ یہ لوگ جو پیچھے پیچھے بیٹھے ہیں نا، فاصلہ دے دے کے، یہ مل کے کیوں نہیں بیٹھتے؟ اگلی صفحے پہلے مکمل کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، پیچھے کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی۔ میری آواز آ رہی ہے؟ صحن میں مومنین جو بیٹھے ہوئے ہیں، آگے آ جائیے۔ صفوں کے درمیان فاصلہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ آگے آ کے بیٹھیے۔ ادب کا تقاضا ہے، طریقہ ہے، یہی ہے کہ فاصلے نہ دیں، پہلے اگلی صفوں کو مکمل کریں، بعد میں پیچھے تک نوبت جائے گی۔ جو حضرات ابھی تک میری طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں وہ آگے آ جائیں، صفیں پوری کریں، اگلی صفیں ہمیشہ کے لیے طریقہ بنا لیں۔ خدا را کوشش کیجئے حق و باطل کو پہچاننے کی، ورنہ ہمیشہ انتشار کا شکار رہیں گے۔ بہرحال عرائض اور بھی تھے جو گوش گزار کرنے تھے، لیکن وقت پورا ہو گیا۔ بارگاہ پروردگار عالم میں دست دعا بلند کیجئے، دعا کیجئے پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہمیں حق کی معرفت عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہمیں باطل کے خلاف نبرد آزما ہونے کی ہمت عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما، ہمارے رزق میں خیر و برکت نازل فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا جو مومنین و مومنات بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما،
جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مصاحبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم فصل علی محمد وآلہ اکثر ما صلیت علی احد من خلقک وعزہ ان افضل واکرم ما جزیت احدا من انبیائک عن امتہ انک انت العزیز الحکیم۔